جب حکم سجدہ ہوا تو شیطان کی سمجھ میں نہیں آیا. اطاعت تو بلا چون و چرا کی جاتی ہے رب کی. حکم ہوا سجدہ کرو تو اس نے نہیں کیا. اس نے اپنی مرضی، اپنی دماغ چلایا. انا خیر منہ، نہیں، توبہ بھی نہیں کی. ہم بھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. شیطان پوری طرح ہم پر سوار ہے. توبہ، خالص توبہ جو کہ اللہ کا مطالبہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو اے ایمان والو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، ہمارا آج کا موضوع، کیا ہم عملاً مومن ہیں؟ دیکھیں، یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات پر سوچیں اور سمجھیں. دیکھیں، مومن صرف نام سے پکارنے سے اپنے آپ کو کہ ہم مومن ہیں، کوئی مومن نہیں بن جاتا. مومن انسان تب بنتا ہے جب اس کے دل سے یقین ہو ایک بات پر. اور وہ بات کیا ہے؟ اس کا یقین ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ میرا حاکم ہے، اللہ میرا معبود ہے، اور مجھے اللہ نے زندگی دنیا کے لیے نہیں دی، آخرت کی کوشش کے لیے دی ہے. میری کامیابی، اس کو یقین ہو کہ میری اصل کامیابی دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی ہے. مومن کی جو صفت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے. یہ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیتا ہے. جیسے کہ وہ آیت ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں. میں یکسو ہوں اور میں مشرک نہیں ہوں. دیکھیں، شرک اور یکسوئی دو متضاد صفات ہیں. اگر آپ یکسو ہیں اللہ کی طرف تو پھر آپ مشرک نہیں ہو سکتے. لیکن اگر آپ یکسو نہیں ہیں اور آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے تو پھر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہوگا. آپ یکسو تو ہوں گے لیکن پھر دنیا کے لیے ہوں گے. یہ بات تھوڑے سے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس بات پر سوچیں، اپنی حالت پر سوچیں. میں یہاں کوئی علمی نکات بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے نہیں بیٹھا. تو میں تو بس ایک بات خیرخواہی کی ہے، اور میں آپ سے یعنی آپ سے ذاتی طور پہ آپ سے مخاطب ہوں کہ ہم کون ہیں. اور دیکھیں، دو ہی صورتیں ہیں دنیا میں آنے کی. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں بات تو ہم ساری تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہ الضلالہ، قرآن کی آیت ہے. کچھ لوگ تو ہدایت پہ ہیں دنیا کے، اور کچھ لوگ ان پر جو گمراہی ہے وہ ثابت ہو چکی ہے، گمراہ. اور میں نے آپ کو سورہ تغابن کی آیت نمبر 64، آیت نمبر 2، سورہ نمبر 64، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. دیکھیں، یہ بات میں دہرا رہا ہوں. اصل میں صدیاں ہو گئیں کہ ہمارے ذہن بدل گئے ہیں، ذہنیت بدل گئی ہے. اور ذہنیت اس وقت کیا ہے؟ میں آج کے مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مومن ہوں، سمجھ رہا ہے، لیکن ایمان کا تو دور دور سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. اس کا رویہ
اس کی سوچ کافرانہ ہے، اس کے رویے جو ہیں وہ کافرانہ ہیں۔ دیکھیں تھوڑا سا غور کیجیے، کافر اور مومن، دنیا دار اور اللہ والے، یہ دو ایک متضاد۔ دنیا دار منکم، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا دار ہیں، دنیا کو چاہتے ہیں، اور بعض من یرید الآخرہ، آخرت کے طلبگار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے یعنی قرآن میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، سورہ بقرہ کا ہے مضمون۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ایک خاص کیٹیگری بیان کی ہے جو عام ہے، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں صرف دنیا کا مفاد، نیت بھی دنیا کی ہے، ارادہ بھی دنیا کا ہے، اور کوشش بھی دنیا کی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا پوری امت مسلمہ ہے۔ بات دیکھیں، سمجھیں ذرا، میرا کوئی، دیکھیں مجھے کوئی غرض نہیں ہے، نہ آپ سے کوئی میری دشمنی ہے، نہ کوئی دشنام ترازی میں کرنا چاہتا ہوں، نہ بہتان لگانا چاہتا ہوں، نہ کفر کے فتوے میں بانٹ رہا ہوں، قرآن بیان کر رہا ہوں۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نہ مشرک کا نام لیا ہے، نہ منافق کا نام لیا ہے، نہ اہل کتاب کا نام لیا ہے، نہ یہود کا نام لیا ہے، نہ ہنود کا نام لیا ہے۔ بس کافر ہو یا مومن ہو، تم اے دنیا کے لوگوں۔ دیکھیں یہ آیت ذرا غور کیجئے نا، آیت نمبر 2 ہے سورہ تغابن کی، هو الذی میں نے تمہیں بنایا ہے، هو الذی خلقکم۔ اب بعض تم میں سے کافر ہیں اور بعض مومن ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، میں تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہوں۔ اصل بات تو رویے کی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اور بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے رویوں کی بات کی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ تھوڑا سا غور کیجئے، ورنہ میری باتیں پھر غور نہیں کریں گے تو آپ کی سمجھ میں نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے لیے سمجھیے، اور بات تو نفع نقصان کی ہو رہی ہے۔ یوم یجمعکم، اسی سورت مبارکہ میں آگے آیت ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ خیر اس کی بات تو پھر بعد میں کریں گے، ابھی تو میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام کوششیں دنیا کے لیے صرف ہو رہی ہیں، ان کا مقصود محبوب و مطلوب دنیا ہے، ان کا رخ دنیا کی طرف ہے، اور ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے سر۔ آپ اپنے ذہن کو دیکھیں نا، اپنی نیت کو دیکھیں، اپنے ارادے کو دیکھیں، ہمارا ساری توجہ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے۔ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، یہاں تو آپ نے عمل کرنا ہے، نیک عمل، یا تو آپ نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنی ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں محنت کرنی ہے۔ یہ دنیا تو امتحان ہے، آپ نے اس میں مشقت جھیلنی ہے، اپنے نفس کی بری خواہشات پر قابو پانا ہے۔ آپ کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، آپ کی منزل اللہ ہونی چاہیے، آپ کا ارادہ آخرت کا ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں تو ہم میں نہیں ہیں۔
تو پھر تو تعجب ہے، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ اپنے اوپر مسلمان ہونے کا گمان کرتے ہیں، یا ایک آپ کا خیال ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ عام امت اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ نام کا مسلمان کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتا ہے، دل کے ارادے کو، دل کی نیت کو دیکھتا ہے، اور پھر عمل کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے عمل کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے زندگی گزارنے کی، اور تمہارا عمل کس کے لیے ہے۔ دیکھیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی مختصر بات کروں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ ہمارا مومن کے ہر عمل میں للہیت ہوتی ہے، کافر کے ہر عمل میں، یہ کافر لفظ بدل نہ دوں آپ کو، شاید برا لگ رہا ہو، جو اللہ پر ایمان نہیں ہوتا اس کے دل میں نفسانیت ہوتی ہے، ہر جگہ میں اور میں اور میں، میری مرضی، میری خواہش، میری عزت، میری دولت، میری شہرت، میں ہم سب اسی ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ خیر، وہ آیت میں آپ کو پوری کر دوں کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی سب کوششیں دنیا کے لیے ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کے مسلمان، نیت دنیا کی ہے، ساری کوشش دنیا کے لیے ہے، پھر چند رسومات، دین کے نام پر کچھ رسومات یہ ادا کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ بھی زبان سے پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی بعض اوقات پڑھ لیتے ہیں، کو منزل دنیا، مقصود دنیا، محبوب دنیا، مطلوب دنیا، یہاں پر رک جائیں، اپنے بارے میں سوچیں، آپ کی منزل کیا ہے؟ اللہ نہیں؟ محبوب کیا ہے؟ ذاتی مفاد؟ آخرت کا مفاد؟ نہیں۔ ہم نے تو ایک داؤ پہ لگا دیا ہے آخرت کو، ایک داؤ، اور وہ دنیا کا ایک فائدہ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے عوض۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش کی بجائے انہوں نے اللہ کے عذاب کو پسند کر لیا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، اللہ تعالیٰ آج کے مسلمان پر تعجب کہتا ہے کہ کیسے یہ آگ پر صبر کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ٹھہر جائیں، بات اطمینان سے میں کر رہا ہوں، آپ اطمینان سے سوچیں۔ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہمارا مدعی زندگی ظاہر ہے، اور ہمیں ذاتی مفاد، دنیا کی کامیابی ہمیں چاہیے، آخرت پر ہمارا یقین 0/0 ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، بالکل نہیں ہے آخرت پر یقین۔ اور دیکھیں، یہاں ایک میں بات کہہ دوں کہ جو ہمارے دین کے بنیادی جو عقائد ہیں، بنیادی توحید، رسالت اور آخرت، اس میں سب سے پہلے آخرت ہے۔ آخرت، وبالآخرت ہم یوقنون، مومن کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیت ہے، وبالآخرت ہم یوقنون، ان کا آخرت پر یقین ہوتا ہے۔ ہمارا تو نہیں ہے سر، ہمارا تو ظاہر پر یقین ہے، جو بھی حاصل دنیا ہے اس پر آپ کا یقین ہے، جو آخرت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے
ہمارے بارے میں فرمائے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ آج کے مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کا آخرت کے بارے میں علم گم ہو چکا ہے، بلکہ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ تو دیکھیں، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ دیکھیں قرآن بڑا واضح ہے، لیکن اگر آپ سمجھنا چاہیں سمجھنا نہ چاہیں تو پھر آپ کے لیے قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک بات میں کہہ دوں، دنیا دار کے لیے قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا او کما قال۔ قرآن تو آپ کو اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے، جو جن کا ایمان ہے اور عمل صالح ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کے اجر کی، اللہ کی رحمت، اللہ کی اجر، اللہ کی رضا ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دیکھ لیں آپ، کوئی ایک بات تو نہیں ہے، ہر جگہ نفسانیت سے بھرپور ہیں ہم، اور صرف ظاہر پر یقین ہے، اور جو آخرت ہے اس پر ہمارا یقین نہ ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ سوچنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو صرف قرآن کو چوم لینے سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا، اس میں تو ہدایت ہے اور نور ہے۔ قرآن میں ہدایت ہے اور نور ہے، لیکن ہم تو اس سے کچھ بھی نہیں حاصل کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہی سورت کی ایک آیت میں پڑھ کے سناؤں، لیکن پہلے میں وہ جو مضمون ہے پورا کر دوں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے احکامات سے انکار کیا عملی طور پہ، وَلِقَائِهِ اور اس کی ملاقات سے۔ تو اب ان کے جو نیک اعمال ہیں بظاہر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کفروا بآیات ربہم، آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کی ملاقات، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں مسجد کے ممبر سے خطیب صاحب سے یہ بات سنی ہے کہ انہوں نے آپ کو شوق دلایا ہو، بات کی ہو کہ بھئی تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا ہے؟ میں نے تو کم از کم نہیں سنا۔ اپنی جو 55 سالہ میری ہوش کی زندگی ہے، 68 سال میری عمر ہے، کچھ تو بچپن کو آپ نکال دیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے مسجد کے ممبر سے میں نے یہ بات نہیں سنی۔ آپ کو پتا ہے کہ وہاں کیا باتیں ہوتی ہیں، یا اختلافات کی بات ہوگی، یا فقہی مسائل اور یہ اور وہ، یا آپ کو خواہ خوشخبریاں دیں گے، امتی ہو جنتی ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بس کافروں کے پلڑے میں ہمارا وزن ہے، ہماری روش کافرانہ ہے، مومنانہ روش نہیں ہے۔ دیکھیں میں پھر آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں مومنوں کو کافر قرار دوں، نہیں، ہماری سوچ کافرانہ ہے، مومنانہ نہیں ہے۔ ہماری منزل دنیا ہے اور ہم من چاہی زندگی گزارنے پر اصرار کرتے ہیں۔ مومن گناہ پر اصرار نہیں کرتا، مومن باغی نہیں ہوتا، مومن کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، ہم متکبر ہیں، متکبرین میں ہم شمار ہوتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ اللہ کی بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اپنی مرضی سے زندگی جی رہے ہیں۔
مختصر بات، تکبر ہے یہ۔ دیکھیں جب حکم سجدہ ہوا تو شیطان کی سمجھ میں نہیں آیا، اطاعت تو بلا چون و چراغ کی جاتی ہے رب کی، حکم ہوا سجدہ کرو تو اس نے نہیں کیا، اس نے اپنی مرضی، اپنی دماغ چلایا، انا خیر منہ، نہیں توبہ بھی نہیں کی۔ ہم بھی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، شیطان پوری طرح ہم پر سوار ہے۔ توبہ، خالص توبہ جو کہ اللہ کا مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو اے ایمان والو۔ ہم خالص توبہ کے لیے تو تیار نہیں ہیں۔ توبہ کوئی اگر کرتا بھی ہے وہ لفظی توبہ ہوتی ہے، جیسے لفظی کلمہ ہے جس کو توبہ کا تو مطلب بھی ہمیں نہیں معلوم، توبہ کہتے کسے ہیں؟ یہ تو نہیں کہ بس آپ کی روش دنیا دارانہ ہو اور آپ کا اس پر اصرار ہو اور پھر آپ بعض اوقات توبہ کر لیں، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ توبہ تو رجوع الی اللہ کا نام ہے، استغفار، الا من تاب و آمن افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، پہلے آپ رجوع کریں گے پھر توبہ کریں گے۔ رجوع الی اللہ یہ الگ ہی ہے، ہمارا رجوع دنیا کی طرف ہے۔ دیکھیں یہ بالکل سادی سادی باتیں ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جاگ جائیں، بس یہ کوشش ہے، اور مومن بن جائیں، کافر نہ بنیں۔ ہم انکاری ہیں، قرآن صدیاں ہو گئی ہم نے چھوڑ دیا ہے، آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے۔ 15-16 سال بچے کے آپ برباد کر دیتے ہیں اور اس کو قرآن نہیں سکھاتے۔ مطالعہ پاکستان ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، ہمیں تو ہم نے مطلب میری جتنی بھی تعلیم تھی وہ تعلیم کا تو کوئی خاص صرف پڑھنا لکھنا تو نہیں ہے، اور الجبرا ہم نے پڑھی، وہ ریاضی لازمی تھی، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اور اس میں وہ کلیے اور یہ وہ قرآن نہیں تھا، ابھی بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، نصیحت کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے، رجوع الی اللہ کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے۔ میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، جو بھی میری ڈیوٹی ہے میں کر رہا ہوں۔ آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ لوگ ماننے والے ہیں، ان کا انکار ہے اور انکار پر اصرار ہے، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی۔ تو خیر وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو تمہیں موقع دوں گا، موت تک تمہاری توبہ کا وقت ہے، اگر تم کرتے ہو تو پھر خالص توبہ کرو، خالص توبہ، توبۃ نصوح، الا للہ الدین الخالص، اور نوٹ کر لو کہ زندگی صرف اللہ کی مرضی سے تم نے گزارنی ہے، حکم صرف اللہ کا ہے، لہ الخلق و لہ الامر، مخلوق ہو تم اس کی اور حکم تمہیں اللہ کا ماننا چاہیے، نہیں مانو گے تو جاؤ گے جہنم میں، مان لو گے تو جاؤ گے جنت میں۔ اور دیکھیں یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی واضح طور پہ فرمائی ہے کہ تم جب آخرت میں آؤ گے میرے پاس، جس پر ہمیں یقین نہیں ہے، تو وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یا تو شدید عذاب ہوگا۔ اب دیکھیں یہ بات اللہ تعالیٰ مجمل کہہ رہا ہے، نام نہیں لے رہا کسی کا۔ وہ انسان جو گمراہ ہیں وہ ان پر شدید عذاب ہوگا، اور جنہوں نے ہدایت قبول کی اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ما آمن بالقرآن من استحل
حرامہ او کما قال، اس شخص کا قرآن پر یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے جو اس کے حرام کو حلال قرار دے دے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی حرام ہے، اور ہم نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ دیکھیں عام بات ہے، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لی۔ تو دیکھیں یہ میں جو آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، سورہ تغابن کی آیت نمبر 9، یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن، ذالک یوم التغابن، وہ دن جو ہے ہار جیت کا وہ دن ہے، ہار جیت کا دن وہ ہے، نفع نقصان کا دن وہ ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اب دیکھیں جنت میں کون جائے گا، یہ بات ذرا نوٹ فرما لیں کہ جس نے یقین کر لیا اللہ پہ، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق یہ زندگی گزارنے لگا۔ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، یہ میں نے بھی تفصیل کر دی۔ عمل صالح کیا ہے؟ کہ آپ اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیں، عاجزی کے ساتھ اللہ کی بندگی میں زندگی گزاریں، تو پھر کیا ہوگا؟ یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کے برے حال کو اچھے حال میں بدل دے گا، یا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہٹا دے گا۔ غلطیاں ہوتی ہیں، دیکھیں اس معنی ایک یہ بھی ہے سیئات کا کہ دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی دے گا، ایک اچھی زندگی دے گا، آپ کے گناہ جو بھی غلطیاں ہیں، لغزشیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، آپ کی حالت اچھی کر، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ کے الفاظ ہیں دوسری جگہ، آپ کی حالت درست کر دے گا۔ اگر آپ ایمان لے آئے اور عمل صالح کا رویہ اختیار کر لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حالت سنوار دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے یہ جنت میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم